बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंतहाई मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए इसको हम हिस्सा वन यानी कि QC1 कह रहे होते हैं ना। कोर्स हम इसको जब हमने स्टार्ट किया है तो इसको हम क्या कहते हैं जी, QC1। ये कुरान कोर्स 1 हमारा पहला कोर्स है जी। और बैच भी आपको याद होना चाहिए, 641 हमारा बैच चल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने हाफ से ज्यादा कंप्लीट कर लिया। टोटल हमारे जो लेसन है वो है 20 और हम 11 कर चुके हैं और कंप्लीट नमाज का तर्जमा सीख चुके हैं। और अब हम सूरतें यानी कि सूरत पढ़ रहे हैं। जो हमने 6 सूरतें पढ़नी है उसमें से भी एक इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ चुके हैं। आज हम दूसरी सूरत देखेंगे जी, उसको देखते हैं फिर आगे। सूरह फलक। और सबसे खूबसूरत बात, सबसे बड़ी अच्छी बात, आज हम ग्रामर के अंदर फेले मुदारे पढ़ेंगे। फेले मुदारे पहले हमने माजी पढ़ा है, आज हम आगे स्टेप पे चल रहे हैं, मुदारे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये भी 3 दिन में 3 क्लासेस के अंदर इसको कंप्लीट करेंगे। नुकाते तालीमी अशोक बड़ा जबरदस्त है। अब 13 नए अल्फाज सीखेंगे और कुरान पाक में कितने 841 बार आ गए। जो हमारी वो स्पीड थी वो बढ़ने वाली ग्राफ की, वो आपको पता है पहले ही काफी ऊपर तक जा चुके हैं। अब हमारे अल्फाज बहुत थोड़े रह गए। ये देखें, आज हम जब सबक नंबर 12 खत्म करेंगे तो हम 144 अल्फाज सीखेंगे। आज के सबक में कितने हम अल्फाज के तक सीख चुके? टोटल 12 सबक तक कितने होंगे? 144 अल्फाज। ये कुरान पाक के अंदर 31,638 बार आए, 31,638। और हमने तकरीबन यहाँ तक जाना है। ये देखे ना, ये बहुत थोड़े हमारे, ये इतने से रह गए अल्फाज। और हमारे तकरीबन लेसन कितने पड़े हुए हैं? आज का जब खत्म हो जाएगा तो 8 रह जाएंगे। तो हमने 232 अल्फाज को सीखना है, जिसमें से हम 144 अल्फाज इंशाल्लाह आज कंप्लीट कर लेंगे। और हमने टोटल कुरान, ये 232 अल्फाज कितनी दफा कुरान पाक के अंदर आएंगे? 41,111 एग्जैक्ट फिगर है। राउंड करें तो 41,000 हो जाते हैं। और मजीद अगर थोड़ा सा राउंड करें तो उसको हम 40,000 कंसिडर। ठीक है जी, माशाल्लाह बड़े शौक के जज्बे के साथ आपसे सीख रहे हैं। इस शौक और जज्बे को जारी रखिएगा, इसको मान कम ना होने दीजिएगा। अब आपको अल्हम्दुलिल्लाह काफी अल्फाज की पहचान होगी है। और क्या कहते हैं ना, अब आप थोड़ा सा बड़े भी हो गए, लेवल भी आपका ज्यादा हो गया है। तो अब आपने अपने माइक्स को म्यूट रखना है। जब आपसे सवाल पूछा जाए अनम्यूट करके फिर आप म्यूट कर दें, हैंड रेज करें, उसके बाद लोअर हैंड कर लिया करें। अब आपसे हम काफी चीजें पूछा करेंगे जी। पहले आज जो हमने सूरा पढ़नी है इसका तारफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे सूरह फलक। सूरह फलक और सूरह नाज को हम कहते हैं मुवज़्ज़तैन, यानी पन्ना मांगने वाली ये 2 सूरतें हैं। सूरह फलक, सूरह नास, मुवज़्ज़तैन इनको कहते हैं। ये पनाह मांगने वाली दोनों सूरतें हैं। हर नमाज के बाद, ये बड़ी खूबसूरत बात है, याद रखिएगा, सूरह इखलास और मुवज़्ज़तैन, यानी हर नमाज के बाद सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास एक एक दफा पढ़ना। फजर और मगरिब के टाइम 3 3 दफा पढ़ना सुन्नत रसूल है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो देखिए, अगर हम इसको पढ़ेंगे तो इसके बेशुमार फायदे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि हमें सुन्नत है। ये हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बिस्तर पर आराम फरमाते तो अपने दोनों हाथों पर फूंकते। क्या फूंकते? मुवज़्ज़तैन पढ़ते और इनको अपने पूरे जिस्म पर फेर लेते। तो ये क्या जी, ये बुखारी शरीफ के अंदर ये देखिए। तो ये कितनी खूबसूरत बात है, मुवज़्ज़तैन आप सबको आती है। इसका तर्जमा भी इसी शौक और जज्बे के साथ सीखिएगा, इसको देखिएगा, इसके क्या कहते हैं अंदर डूब जाइएगा, तो आपको पता चलेगा ये कितनी जबरदस्त सूरतें हैं। हर पूरा कुरान पाक ही अल्हम्दुलिल्लाह सारा उससे बड़ा होगा, लेकिन आपने इसको समझना है। अच्छा, दूसरी बात है कि हर किस्म के शर, हसद और जादू से बचने की बेहतरीन सूरत है, जो खुद अल्लाह ताला ने हमको सिखाई है। अल्लाह ताला सिखा रहे हैं शर से, हसद से, जादू वगैरह से बचने के लिए। हम में से कौन है जो शुरू से नहीं बचना चाहता?
देखो हर कोई चाहता है ना, ये तीनों देखें पॉइंट्स। तो फिर हम सबको इन सूरतों के पढ़ने का, समझ कर पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए। पढ़ते हम पहले भी हैं, लेकिन आज उसको हम समझेंगे, वो कर लेंगे जी। जी अच्छा, कोई ब्रदर या कोई सिस्टर इसकी क्या कहते हैं तिलावत कर देगा, वरना फिर हम यहाँ से सुन लेते हैं। हैंडल्स करें जी सिस्टर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर मैं कर दूं? जी जी करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फिल उक़द वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। जज़ाकल्लाह जी। अच्छा, अब इसको हम तर्जमे के साथ साथ इसको कोशिश करेंगे हम पहचानने की, ये क्या लफ्ज है, इसम है, फेल है, हर्फ है, कहाँ से आया, कैसे आया, इसको देखते हैं। जी पहले कोई बताएगा कुल के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? ये पहले तो बताना है इसम, फेल और हरफ। ये देखिए अब आपको इसकी पहचान हो चुकी है। किसी को आइडिया है ये क्या है? जी जी बता दें सिस्टर शायद। जी सर, ये फिर अमर है। फेल है, मैंने कहा था सब जी फेल में से फेल है। और जी फेल के सर। अंदर से तीन किस्में, फेल माजी, फेल मुदारे और फेल अमर। तो ये अमर है। ये वाला जो फेल है ये हम QC2 में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? QC2 जब आप आगे चले जाएंगे उस वक्त पढ़ेंगे। लेकिन अमर की पहचान हम इसी कोर्स में करवाएंगे। जी आउजू हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, इसके बारे में क्या ख्याल है आप लोगों का? इसम फेल हरफ के बारे में, इसम फेल हरफ कोई बता दे जी, आइडिया। फेल है। जी ये भी फेल है, ठीक है। फेल है, कौन सा फेल है? मुदारे है। ये आज इंशाल्लाह हम इसको देखेंगे। जब हम कहते हैं ना दो मीनिंग्स होते हैं इसके, मैं अपना में आता हूँ या मैं अपना में आऊंगा, ये आज हमें आइडिया हो जाएगा। आगे ये बताइएगा बी, ये बी क्या है बीच में जो लगा हुआ है? हरफ है। जी जी डॉक्टर ताहिरा साहब, हरफ है सर। हर्फ है सर। ठीक हो गया। बी क्या जो हमने पढ़ा है? हर्फ है। हर्फ है आगे सर। रब जो है ना, ये क्या है? इसम है। इसम। और ये फलक, इसम है। ये भी इसम है। ये इसमें तो सीधी सीधी अल लगा हुआ है ना। या चले ठीक हो गया जी। अब इसका आगे हम देखते हैं जी। कुल कह दीजिए, कुल कह दीजिए, ये वाला 232 बार कुरान पाक में आया हुआ। कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं जी, कह दीजिए आऊजु, मैं पनाह में आता हूं। जैसे हमने कहा था आऊजु बिल्लाहि, शुरू में हमने पढ़ा था, तावुज में हमने पढ़ा था आऊजु बिल्लाहि, मैं पनाह में आता हूं अल्लाह की। ऐसे ही आऊजु बि रब्बी, इसमें सर मुकरा इसम मारफा। ये तो इसम हो गया ना। बी ये हरफ हो गया, ठीक है। जैसे हमने कहा था आऊजु बिल्लाहि, इसी तरह आऊजु बि रब्बी, मैं पनाह में आता हूँ किसके? रब की। कौन सा रब? अल फलक, सुबह के रब की। चीज को हम देखते हैं तर्जुमे में, इसमें देखते हैं जिस असबाब के हैं जी। याद रहे कि इंसान क्या जी फितनों के हमलों में है, दिन और रात की आफात में है। बाज शरपसंद इंसानों में, हासदों में, वायरसेस में गिरा हुआ है। तो अल्लाह की अजमत को महसूस करते हुए, उसकी रबूबियत को जिसने आज तक हिफाजत दी है, इससे दरख्वास्त करे कि आज भी वो हमारी हिफाजत करेगा, कर रहा है, कर रहा है। रब्बिल फलक के अल्फाज को गौर कीजिए, तसव्वुर का पूरा इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। क्या जी? सुबह का रब, किस तरह वह सुबह लेकर आता है, सूरज, रोशनी का डिजाइन, उसकी दूरी,
زمین سے، زمین کے حساب سے گردش، زمین کے اطراف ایک خاص غلاف ہے جو نقصان دہ شعاؤں کو چھان کر مفید شعاؤں کو جانے دیتے، اور دیگر بے شمار انتظامات۔ اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کر لیجیے۔ قل، پڑھیے میں سے، کہہ دیجئے، اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، بی، رب کی، الفلک، صبح کے۔ علم، پڑھ لیجئے، دوسروں کو سکھائیے۔ بس اب چیٹ باکس میں ذرا جلدی جلدی لکھتے جائیں۔ ابھی تک کسی بھی نہیں لکھا۔ شازیہ کہہ رہی ہیں بی اور سی۔ بے شک سی، بے شک کہاں سے آ گیا سسٹر؟ چلیں، میں پناہ مانگوں گا آپ کی، میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی۔ الفلک کیا ہے جی؟ ابھی تک کوئی بھی نہیں لکھ رہا، اور اے بی سی لکھنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا۔ میرا خیال ہے آپ لوگ تھک گئے ہیں۔ یہ ڈی آسمان کہاں سے آ گیا جی؟ فلک، یہ دیکھیں کیا ہے فلک کا میننگس؟ ابھی میں نے پڑھایا اور ابھی آپ لوگ ڈی ڈی لکھنا شروع ہوئے۔ چلیں، سوال نہیں ہے۔ من شر ما خلق، من شر، کیا ہے جی؟ من کیا ہے؟ شر، من سے، ما میننگس کیا ہے جی؟ جو، خلق، خلقا یا خلق، کیا ہم نے پڑھا ہوا ہے ٹیبل ماضی کا؟ جی سر، کیا پڑھا تھا؟ خلقا، جی خلقا، خلقو، خلقتا، خلقتو، خلقتم، خلقنا، اس نے پیدا کیا۔ ٹھیک ہے جی۔ من کا مطلب سے، شر، شر ہے، اعوذ باللہ سے ہم اس کو یاد رکھ سکتے ہیں، من سے، شر تکلیف، برائی، شریر، شرارت، اشرار، شر پسندی، یہ اردو کے سارے لفاظ ہیں شر سے۔ ماں کا میننگ ہوتا ہے جی جو، ماں کا میننگ جب درمیان میں آئے گا کیا ہوگا؟ جو۔ اب یہ ماں کے میننگس جب شروع میں آئے گا تو کیا ہوگا؟ ماں فی نہیں کے میننگس میں آ جائے گا۔ اس طرح مزید دیکھتے ہیں ماں اور من کے میننگس کو کیا کرتے ہیں۔ ماں کا میننگ جب شروع میں آئے گا تو نہیں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی وٹ، وٹ جب آئے گا شروع میں تو آئے گا کیا، جب وٹ درمیان میں آئے گا تو جو۔ یہ دیکھیں ماں، ماں فعل ماضی کے ساتھ ہے، جیسے ماں خلقا، نہیں پیدا کیا اس نے، حرف کے ساتھ آئے گا نہیں اس میں۔ ما دینو کا، کیا ہے تمہارا دین، یہ ساری مثالیں یاد رکھیں۔ وٹ یعنی کہ من شر ما خلق، اس کا شر سے جو اس نے پیدا کی۔ تو ماں کو میننگ تو اس طریقے سے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ حرف کے ساتھ آئے گا یا ماضی میں آئے گا، تو ان دونوں میں کیا نفی کیا ہوگا؟ جب شروع میں آئے گا ما دینو کا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، جب یہ درمیان میں آئے گا تو جو کے میننگس ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح من، من کا مطلب ہوتا ہے ہو، من ربو کا، کون ہے رب۔ اسی طرح جب درمیان میں آئے گا تو یہ بھی جو کا میننگس دے رہا ہوگا۔ من کے میننگس بھی دو ہیں جی۔ خالہ کا، پیدا کیا، خالق، مخلوق، خلق، خلق خدا، اس سے ہم یاد رکھ سکتے ہیں پیدا کیا جی۔ اس کے اسباق دیکھتے ہیں۔ یاد رکھیے شر سے، کس کے شر سے؟ ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کی، یعنی مخلوق کے شر سے۔ جو مخلوق ہے، جو لوگ ہیں، وہ بھی ایک شر ہوتے ہیں۔ مثلا اللہ نے انسانوں کو اچھے کاموں کے لیے پیدا کیا، مگر بعض ہاں جی، انسان آ جائیں، شر پھیلاتے ہیں۔ آ جاؤ۔ ہاں آ جاؤ باجی، جب مائک کو ہم میوٹ رکھیں گے تو پھر ہمیں آوازیں نہیں آئیں گی۔ مثلا اللہ نے انسانوں کو اچھے کاموں کے لیے پیدا کیا، مگر بعض انسان کیا ہے شر پھیلاتے ہیں۔ اس طرح سارے جاندار اور بے جان چیزوں کے شر سے، یعنی کہ ایک چیز نہیں بلکہ ساری کی ساری شر سے
پناہ مانگی جا رہی ہے. تو اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کر لیجئے. من سے شر، شر ما جو اس نے پیدا کی ہوئی ہے، خلقہ اس نے پیدا کی، علم سکھائیے. ایک دفعہ آپ بھی پڑھ لیجئے. اب ذرا اسی کے بارے میں سوال ہوں گے، دیکھیں گے کتنے، 4 تو سارے ورڈ ہیں. اس کے بارے میں سوال آئے گا تو خلقہ آپ کہہ دیں جی کچھ اور میننگز کر دیں تو افسوس ہوگا. من کب سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، سے شر کو شر سے یاد رکھیں جی. ومن شر، ومن شرری، یہ سسٹر شبانہ نے لکھا ہوا ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہی، اس کے شروع میں واو لگا ہوا ہے. واو، اور واو ایک کے اندر اور کا میننگ اور تو کوئی ہے ہی نہیں ہے. یہ تو اتنا آسان ہے. یہ جو اے لکھ رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ آ رہی. جب اس میں واو آ رہا ہے واو، تو آپ اے پہ کس طرح جا رہے ہیں؟ جب آپ اس کو غور سے پڑھیں گے نہیں، واو لگا، واو کا مطلب اور ہے، اور صرف واحد سی کے اندر ہے، کسی کے اندر نہیں ہے. جی شر کے معنی کیا ہے جی؟ یعنی آپ کو جواب ہی نہیں دے رہا. ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر اور شر سے، ومن شر اور شر سے، ومن شر وا اور واو، بار بار مجھے بتانا پڑ رہا ہے. واو من شر، من سے شر، شر غاسق اندھیرا. غاسق کیا ہوتا ہے جی؟ اندھیرا. اذا جب، وقب چھا جائے. ومن شر اور شر سے، غاسق کیا جی؟ اندھیرا. اس کا یاد رکھیے گا جب اس کسی ماضی سے پہلے آ جائے تو مضارع، یعنی کہ مضارع کا میننگ دیتا ہے، ماضی کا میننگ وہ ختم کر دیتا ہے. اس یا اذا، اس کا میننگ ہوتا ہے جب اس کے بعد ماضی آئے تو مضارع ہو جاتا ہے. یعنی وقبہ ہوتا ہے جی چھا گیا، اذا وقبہ ہوگا جب چھا جائے. تو روزانہ 12 گھنٹے کے بعد رات آتی ہے، رات میں کمانے کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انسان نسبتاً فارغ ہوتا ہے، خالی دماغ شیطان کا کارخانہ بن جاتا ہے. کس کا کارخانہ بن جاتا ہے؟ شیطان وہاں پہ آ کر بڑے آرام سے بیٹھتا ہے. رات کے وقت اکثر غلط چیزیں اور شرور جیسے ٹی وی، خراب ٹی وی پروگرام، سینما، کلب، بدکاریوں کے سارے ڈر رات کو ہی کھلتے ہیں. تو دشمنوں کے حملے کو رات میں کیا ہوتا ہے جی؟ آسان ہوتا ہے. یہ 3 پوائنٹس کو یاد رکھیے. اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کر لیجیے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور شر سے، واو جہاں پہ آ جائے گا اور آ جائے گا. من سے شر، شر سے، غاسق اندھیرا، اذا جب، وقب چھا جائے. اگلی آیت ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّثَاتِ فِي الْعُقَدِ. واو اور، واو اور، واو کا مطلب ہوتا ہے اور، من کا مطلب ہوتا ہے سے، شر کا مطلب ہوتا ہے شر. نفسات، یہ کوئی بتائے گا کیا ہے؟ اسم فعل حرف کیا ہے؟ اسم یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے یہ؟ اسم ہے. اسم ہے. کون سا اسم ہے؟ مذکر ہے مؤنث ہے؟ مؤنث، مؤنث. جمع ہے واحد ہے؟ جمع، جمع ہے. یہ جو کھڑا زبر ہوتا ہے نا، یہ الف تا کی اس میں آ جاتا ہے، نفسات. فی العقد، عقد گروہوں میں. واو، اب یہ دیکھیں واضح طور پر واو اور، من سے شر، شر اور شر سے، نفاسات. اس کی واحد کیا جی؟ نفاسات. نفاسات یہ اس طریقہ سے لکھا جاتا ہے. پھونک مارنے والی، جادوگرنی، ایک تو جمع کیا ہو جائے گی؟ نفاسات. عقد یہ ہم کہتے ہیں گرا کو، ٹھیک ہے جی. عقدت ہے گرا، اور یہ جمع ہے. اس کی ذرا ذہن میں رکھیے گا، اس کی جمع یہ ہے، یہ جمع ہے اور یہ واحد ہے. اس کو پھر ہم الٹا کر دیتے ہیں، غلط کر رہے ہوتے ہیں. اس میں ہم شادی کی گرا کو بھی بیچ میں لے لیتے ہیں نا، وہ بھی ایک اس طرح سے. عقد کیا جی؟ شادی کی گرا. فی العقد گروہوں میں، گروہ میں. دیکھتے ہیں جی اس بات
ہر مسئلے کا حل ہمارے بعض خاندانوں میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، یہاں سے مت کھاؤ، وہاں سے مت کھاؤ، وہاں مت بیٹھو، وہاں مت جاؤ، فلاں جگہ پہ نہ جاؤ، ان کے گھر میں یہ مسئلہ ہے، فلاں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ہے صورت، اس کا بہترین علاج ہے۔ جی، جادو ایک سخت آزمائش ہے، اچھے خاصے لوگوں کا، پڑھے لکھے لوگوں کا عقیدہ ڈگمگانے لگتا ہے اور وہ اس کے علاج کی خاطر غلط کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہر مسئلے کا حل ہمارے بعض خاندانوں میں ایک بڑا مسئلہ ہے، یہاں مت کھاؤ، وہاں مت پیو، یہ کرو، فلان کرو۔ اچھا، ایک اور بھی قسم کے پھونکنے والے جو روزانہ ہمیں سے ہر ایک کے سر پر رات میں 3 گھنٹے باندھتا ہے، کون؟ شیطان باندھتا ہے نا، یعنی کہ شیطان وہ آپ کی گدی میں پیچھے 3 گھنٹے باندھتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان تم میں سے ہر ایک کی گدی پر، یعنی کہ سر کے پچھلے حصے میں جب وہ سوتا ہے تو 3 گرے باندھتا ہے، 3۔ ہر گرہ پر وہ منتر پڑھتا ہے، تیری لیے رات بہت لمبی ہو، بس خوب سو جا۔ تو جب اگر آپ بیدار ہوتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر وہ وضو بھی کر لے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، پھر اگر اس نے نماز بھی پڑھ لی تو تمام کی تمام گرہیں کھل جاتی ہیں، اور صبح اس حال میں اٹھتا ہے کہ وہ حشاش بشاش ہوتا ہے اور پاکیزہ نفس ہوتا ہے، ورنہ اس کی صبح اس کے حال میں ہوتی ہے کہ وہ خبیر النفس اور سست ہوتا ہے۔ یہ بخاری مسلم کے اندر ہے۔ تو اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کر لیجئے۔ وَمِن شَرِّ، اور شر سے، نفسات، پھونکے مارنے والی، فی العقد، گرہوں سے۔ جی، پھر آ رہا جی، وَمِن شَرِّ، اور شر سے، واو کا مطلب اور شر سے، حاسد، حسد کرنے والی، یعنی جو حسد کرنے والا۔ پھر آ گیا از حسد، جب حسد کرے، حسدہ ہوتا ہے وہ، حسد ماضی کا صیغے میں آ جائے گا، یہ ابھی آ رہا ہے جی۔ حسد کیا جی؟ جب کوئی شخص یہ چاہے کہ جو فضل دوسروں کو ملا اس سے چھین جائے اور مجھے مل جائے، یہ حسد ہے۔ رشک کیا ہے؟ جو کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ جو فضل ملا ہے وہ مجھے مل جائے۔ حسد حرام ہے، رشک جائز ہے۔ مثلا یہاں پہ کوئی اگزامپل اگر میں کوٹ کروں، وہ یہ ہے کہ جی عبدالسمیع صاحب کے 58 نمبر آ گئے، اگر میری یہ خواہش ہو کہ عبدالسمیع کے نمبر کم ہو جائے کسی طریقے سے، میرے بڑھ جائیں، یہ حسد ہے۔ اگر میں یہ کہتا ہوں جی کہ عبدالسمیع صاحب نے ماشاءاللہ بڑے اچھے نمبر لیے، میرے بھی اتنے ہوں، میں بھی محنت کروں گا، میں بھی یہ کروں گا، یعنی کہ رشک کرے اس بندے پہ، اس شخص پہ، کہ دیکھیں جی اتنے اچھے نمبر آ گئے، یا اس کے پاس یہ چیز ہے، مجھے بھی، میرے پاس بھی ہو، اس کو بھی اللہ نصیب کرے، مجھے بھی دے دے، تو وہ کیا ہو جائے؟ رشک ہوتا ہے، وہ جائز ہوتا ہے۔ کسی کے ساتھ مقابلہ کرنا کہ میرے اچھے نمبر آئیں، اس کے بھی آ جائیں، یہ نہیں کہ جس کے کم وہ میرے زیادہ ہوں، ایسا نہیں، تو اس کو کیا کہیں گے؟ رشک کہیں گے۔ یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا حسد اور رشک کے اندر کیا فرق ہے۔ جی، اس کا مطلب پہلے ہی بتایا، جب حسدہ، حسد کیا، ماضی کا صیغہ، جب اذا حسد، جب حسد کرے، مضارع کا صیغہ۔ تو اس کا ہم اسباق کو دیکھ لیتے ہیں۔ موچی موچی سے حسد کرتا ہے، آفس میں آفس کے لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں، یعنی عام طور پر ساتھیوں میں حسد پایا جاتا ہے۔ حسد کرنے والا یا تو آپ کے نام خراب کرے گا یا نقصان پہنچانے کی پوری پوری کوشش کرے گا۔ دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں حسد کرنے سے بچائے اور حسد کے شر سے بھی بچائے۔ حسد کرنے والا دراصل یہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو نے اس کو کیوں دیا؟ اگر شیطان ہمارے دل میں کسی سے حسد ڈالے تو اس بھائی کے لیے دعا کیجیے، غائبانہ کیجیے، تو یعنی کہ اس کو ملا تو مجھے بھی مل جائے۔ تو اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کر لیجیے۔ وَمِن شَرِّ، اور شر سے، حسدہ، حسد کرنے والے کے، اذا حسد، جب وہ حسد کرے۔ علم، سکھائیے، خود بھی پڑھ لیجیے ایک دفعہ، 30 سیکنڈ آپ کے۔ جی، آگے ہے جی، من شر ما خلق میں کیا ہے جی؟ من شر ما خلق میں سب شامل ہے مگر 3 شرور کا خاص طور پر ذکر ہے۔ کون کون سے؟
غاسق اندھیرا، نفسات جادو، حاسد حسد، تینوں میں ایک چیز ہے انسان کو معلوم نہیں ہوتا، وہ کہ شر کے حملوں میں ہے، یعنی کہ اس کے رات کے، جادو کے اور حسد کے، تین طرح کے شرور کے اندر، تین طرح کے شرور اس سورہ کے اندر بتائے گئے ہیں کہ انسان ہر وقت ان کے حملوں میں رہتا ہے۔ سورہ کو زندگی میں لائیے، کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ ہر نماز کے بعد تینوں کل پڑھتے اور فجر اور مغرب کے بعد تین بار پڑھتے ہیں۔ کون ہے جو محفوظ نہیں رہنا چاہتا؟ اللہ کا دیا ہوا فارمولا استعمال کیجئے، جس کے ہاتھ میں ساری کی ساری مخلوق ہے، اگر ہم نہ کریں تو ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو اس میں کیا جی، ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ دعا کے ساتھ کچھ کوشش بھی کیجئے، اگر آپ خراب انسانوں کے شر، آج کل خراب انسانوں کے شر اتنا بڑھ گیا، کسی ملک میں مسلمانوں کے محلے محفوظ نہیں تو کہیں سارا ملک محفوظ نہیں، ہزاروں بلکہ لاکھوں کی عزتیں محفوظ نہیں، ان کے مال محفوظ نہیں، ان کے بچے، ان کی جانیں محفوظ نہیں۔ یہ سارے لوگ مل کر کام کر رہے ہیں۔ کیا ہم اکیلے ہی اس دنیا میں صرف قرآن اور نماز پڑھتے رہیں گے؟ کیا ان بڑے بڑے شرور اور منکرات کو روکنے کی صحیح اجتماعی اور تعمیری کوشش میں حصہ نہیں لیں گے، جیسا کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا؟ کیا کیا تھا کہ آپ صرف نماز اور قرآن ہی سکھاتے رہتے؟ کیا آپ صحابہ رضی اللہ عنہ کو صرف قرآن سکھاتے تھے اور اپنی نماز اور اپنی دنیا میں مصروف رہتے تھے؟ نہیں، بربادی کے لیے صرف یہی کافی کہ اچھے لوگ کچھ نہ کریں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے جب کوئی منکر کو دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے نہیں ہاتھ سے اس کو بدلنے کی کوشش کرے، اگر ہاتھ سے نہیں بدل سکتا تو کم از کم زبان سے تو اس کو برا چاہے، وہ زبان سے تو کوشش کرے، زبان سے تو اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ اگر اتنی بھی طاقت سکت نہیں ہے، کم از کم دل تو اس کا گواہی دے رہا ہو، دل میں سے تو وہ اس کا برا سمجھے۔ یہ دل سے برائی جو ہے یہ سب سے نیچے، بالکل نیچے ایمان کی نشانی ہے۔ جی، یہ قرآن پارٹ یہاں پہ فنش ہوتا ہے۔ اگر کسی کا بھی اس ریفرنس سے، اس سورہ سے کوئی سوال ہے تو ہینڈ رائز کر کے پوچھ لیتا ہے، ورنہ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ نہیں ہے جی، چلے آگے بڑھتے ہیں۔ گرامر ہم کرتے ہیں ٹی پی آئی کے ساتھ۔ ٹی پی آئی کیا جی؟ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے۔ کوئی ہینڈ ریز کرے گا، اس پر ریوائز کرنا چاہے گا؟ جی سسٹر امیشا شاہ، جی بچے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے۔ جزاک اللہ۔ جی سسٹر شناز، آپ بھی کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے۔ جزاک اللہ۔ سسٹر مجھے بتائیں، آپ سسٹر ناہید کی کچھ لگتی تو نہیں ہے؟ ناہید غضنفر کی؟ نہیں۔ اچھا چلیں، آپ کے ساؤنڈ بڑی ان سے ملتی ہے، میں تو بلکہ ایک دفعہ اچھا۔ مل سکتا ہوں۔ چلیں جزاک اللہ، مائنڈ نہ کیجیے گا میری بات پر۔ جی، الفاظ کلمے کی ہم نے کیا کہا تھا؟ تین قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف۔ اسم، فعل، حرف۔ اسم کیا جی؟ کسی کا نام، جیسے کتاب، مکہ، صفت، مسلم، مومن وغیرہ، ال لگا گا، دو پیش، دو زبر، دو زیر ہوں۔ یہ بہترین قسم کی نشانی، بہترین قسم کی پہچان۔ واو نون ہوگا، یا نون ہوگا، الف تا ہوگا، گول تا بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح کا گول تا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ہم پڑھ چکے الحمدللہ۔ حروف جو ہیں، جو اسم اور فعلوں کا آپس میں ملن، جیسے بی، لی، من وغیرہ، یعنی کہ دو اسموں کو بھی ملا سکتا ہے، دو فعلوں کو بھی ملا سکتا ہے، اسم اور فعل کو بھی ملاتا ہے، اس کے درمیان میں کچھ بھی آ سکتا ہے۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں جی فعل، جس سے کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ اس میں زمانہ بھی پایا جاتا ہے۔ کیا پایا جاتا ہے اس کے اندر؟ زمانہ بھی پایا جاتا ہے۔ تو فعل، ورب کتنے؟ تین حروف کے ساتھ بنتے ہیں۔ یہ تین حروف، یہ والے تین حروف کے ساتھ مل کر بنتے ہیں اکثر۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جیسے دارابا، داندرے، یہ ہو گیا جی۔ ٹھیک ہے جی، اکثر ان تین حروف کے ساتھ مل کر بنتے ہیں۔ اب ہم فعل ماضی پڑھ چکے، جو کام ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا۔
मुदारे जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या होगा, ये मुदारे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं। अमर है जी किसी काम के हुक्म देना, गुजारिश करना, रिक्वेस्ट करना, ऑर्डर करना। फेल माजी जो हो गया, इसका मैंने बताया था इसके एंड में यहाँ पे तब्दीलियां आती हैं। वाव अलिफ आता है, ता जबर आता है, पेश आती है, तुम आ जाता है और ना आ जाता है। इसी तरह फ़ाअलत, ये इसके ऊपर ये चीज आ जाती है। ये एंड के अंदर आता है जी। फ़ैल है, फ़ैलू, फ़ैलता, फ़ैलतू, फ़ैलतुम, फ़ैलना है। हमारी सिस्टर ने बड़ी जबरदस्त रिवीजन करवाई थी जी। सिस्टर नुज़रत यास्मीन, आप एक दफा रिवाइज कर दीजिए। फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालता आपने किया, फाल तू मैंने किया, फाल तुम आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया, फालत उस औरत ने किया। जज़ाकल्लाह जी। अरबी बोलचाल शाहिदा बेगम, सिस्टर फरहाना रहमान। जी सर। अल्फाला, नअम फ़अला, अल्फालू, नअम फ़अलू, अल्फाअल्ता, नअम फ़अलतू, अल्फाअल्तुम, नअम फ़अलना। जज़ाकल्लाह जी। अब हम आगे बढ़ते हैं जी। अब खैरुन भी आपने सीखा हुआ है। फ़ाइला खैरुन, ये हम बड़ी अच्छी प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज के सबक पर हम बढ़ते हैं। आज के सबक क्या जी, हमने क्या सीखना है? फेले मुदारे। क्या सीखने आज हमने फेले मुदारे को इंशाल्लाह हम सीखेंगे। ठीक है। अब हम 3 हरूफ फा ऐन लाम से फेले मुदारे को मुख्तलिफ सीगे बनाना सीखेंगे। फेले मुदारे जो अभी तक नहीं हुआ, यानी कि जो कोई काम अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या होगा, ये 3 कैटेगरी में पाई जाएंगी। अब देखें जी, फाला, फालू, फालता, फालतू, फालतुम, फालना, फालत। अब हमने क्या जी, यहाँ पे देखें, ये जो है ना, ये हमने यहाँ पे तब्दीली की थी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, तब्दीली कहाँ पे आ रही है? शुरू में आ रही। कहाँ पे तब्दीलियां आ रही हैं? शुरू में। अच्छा, ये वाले जो अल्फाज हैं, इस तरह के तकरीबन कुरान पाक में 9000 बार आए हुए हैं। इस तरह के भी ये 9000 के करीब आपको मिलेंगे कुरान पाक के अंदर। इसकी तब्दीली एंड में है, इसकी तब्दीली शुरू में। याद रखिएगा, सॉरी, याद रखिएगा कि जो शुरू में अगर आपके किसी को या नजर आ रहा हो, उसके बाद ये हमजा है, उसके बाद ता है और ना, ये वाले हों, ये 4 को याद रखिए। क्या होगा? फेले मुदारे होगा। फेले मुदारे होगा जिसके ये शुरू में होंगी। ये किसके होंगी? शुरू के अंदर होंगी। ठीक है जी। ऐसे ही है जैसे हमने कहा था, हुआ फायला, हुआ फायला, हुआ यफलू। अब कहेंगे हम वो सब, फायलू वो सब, हम फायलू हमने कहा था ना, यानी कि इसके अंदर छुपा हुआ है हम, इसके अंदर भी हम छुपा होगा। यफलू ना कहेंगे, इसमें तफलू करेंगे। जैसे अंता, ये तफलू ना, अब अफलू अंतुम, तफलू नहनु नफल। अच्छा, अब ये ना थोड़े से हम सेट की बात करेंगे। सेट, ये क्या है? सेट है। ये क्या है? एक सांचा है। जैसे मैं एक बात करता हूँ, कोई चीज इस तरह का सांचा बना हुआ है, ठीक है जी। कोई चीज, मतलब फर्ज करें कोई गिलास बनाने वाली कोई चीज है, उसको इस तरह करके डाई, उसमें ये गिलास आता है और वो एक सांचा बना था, उसके अंदर उसकी शेप बन जाती है। जिस तरह किसी गिलास की शेप बन जाती है, जैसे कोई कुर्सी बनाने वाला सांचा, उसमें कुर्सी वो मटेरियल आता है तो कुर्सी बन जाती है। और भी बेशुमार चीजें, पेन है फर्ज करें, इसकी भी एक डाई होगी, उसके अंदर ये आता होगा और ये पेन बन जाता है ना, तो उसके बाकी चीजें लाजमात होते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? ओजान। इसको हम क्या कहेंगे? सेट। इसको क्या कहेंगे हम? बाब। मुख्तलिफ हम नाम दे रहे होंगे। ठीक है जी। ये हम पहला सेट बाब पढ़ेंगे जी। इसको इसको बाब भी कहते हैं। जैसे फाला से यफअलू, जाला से यजअलू, फता से यफ्तहू, फता से यफ्तहू, ये शुरू में लगेंगे। इसको हम सीखने की कोशिश करते हैं जी। पहली मिसाल, एक हरूफ बदल जाता है, एक हरूफ बदल जाएगा। कैसे? जैसे हम फाला से कहा था, यहाँ पे ये जाला, उसने किया, उसने बनाया। इसी तरह ये देखें, ये आपको जो रेड वाला नजर आ रहा है ना, ये वो फाइल नाम, फाइल नाम, फाइल। अब यहाँ पे ये तब्दीली आ रही है आपको, ये देखें, ये शुरू के अंदर तब्दीली आ रही है। ये वाव नून और ये जमा का है।
یہ آپ کو جمع کی ہے، ٹھیک ہے، یہ شروع کے اندر تبدیلی آ رہی ہے۔ اچھا اب اس کو دیکھیں، یفعلو یفعلون، تفعلو افعلو تفعلون نفعلو۔ اگر اسی طرح اس کو ہم جعل میں کریں گے، دیکھیں یہ باقی وہی رہا ہے، شروع کے اندر وہی رہا ہے، اس کو ذرا غور کیجیے، باقی وہی ہے، صرف یہ فا کی جگہ پہ جیم آ گیا، ٹھیک ہے، یہ آ گیا۔ اچھا اس کو تھوڑا سا غور سے سننا آپ نے، پھر دوبارہ سے۔ مضارع کے لیے دو تین کام ہے، ایک تو ہم نے پہلے یہ والے اشارے کیے تھے یہاں پہ، یہ والے لیول پہ، اب ہم مضارع کے لیول، یہ جو ہیڈ ہے نا، اس کے لیول پہ جائیں گے۔ ایک کا فنگر وہی ایک فنگر ہے گی، یفعلو یفعلون، تفعلو افعلو تفعلون نفعلو۔ دوسری اس کی ساؤنڈ آپ نے اونچی، اس طرح نہیں جانا جالا جالو جالتا جالتو جالتم جالنا، اس کی ساؤنڈ ہیوی ہوگی، یفعلو یفعلون تفعلو افعلو تفعلون نفعلو، زور سے اونچی آواز سے ہم نے اس کو پڑھنا ہے۔ اسی طرح یجلو یجلون تجلو اجلو تجلون نجلو، ٹھیک ہے۔ تو یہ کون اس کا ٹیبل ریوائز کروائے گا؟ جی سسٹر نزت یاسمین، انمیوٹ کر کے کروائیے، نزت یاسمین۔ یجعلو وہ سسٹر بناتا زور سے، ہے، اگر پانی شانی نہیں پیا تو پی لیں ذرا زور سے۔ یجعلو وہ بناتا ہے، یجعلونا وہ سب بناتے ہیں، تجعلو آپ بناتے ہیں، یجعلو میں بناتا ہوں، تجعلونا آپ سب بناتے ہیں، یجعلو ہم سب بناتے ہیں۔ جعلہ کا بھی جزاک اللہ کرنا، نہیں بس ٹھیک ہے۔ سسٹر رمشا تھی، ذرا لاؤڈ کیجیے گا۔ یہ چالو وہ بناتے ہیں، یہ چالونا وہ سب بناتے ہیں، تج الو آپ بناتے ہیں، اج الو میں بناتا ہوں، تج الونا آپ سب بناتے ہیں، نہ چلو ہم سب بناتے ہیں۔ اچھا اس کے دو میننگز ہوں گے جی، وہ بناتا ہے وہ بنائے گا، وہ بناتا ہے وہ بنائے گا، ٹھیک ہے جی۔ یجعلون وہ سب بناتے ہیں وہ سب بنائیں گے، تجلو آپ بناتے ہیں آپ بنائیں گے، اجلو میں بناتا ہوں میں بناؤں گا، میں بناتا ہوں میں بناؤں گا، تجلون آپ سب بناتے ہیں یا بنائیں گے، نجلو ہم سب بناتے ہیں یا بنائیں گے۔ یہ جو اجلو ہے نا، یہ والا، یہ ہم نے جب بات کی تھی نا اعوذ، یہ وہ والا اس لیول پہ ہے یہ والا، ٹھیک ہے۔ میں پناہ میں آتا ہوں یا میں پناہ میں آؤں گا۔ جی سسٹر فرحانہ رحمان، اگر دونوں ترجمے کے ساتھ آپ کروا دیں تو بڑی اچھی بات ہوگی۔ جی سر۔ یجعلو وہ بناتا ہے وہ بنائے گا، یجعلونا وہ بناتے ہیں وہ بنائیں گے، تجعلو آپ بناتے ہیں آپ بنائیں گے، اجعلو میں بناتا ہوں میں بناؤں گا، تجعلونا آپ سب بناتے ہیں آپ سب بنائیں گے، نجعلو ہم سب بناتے ہیں ہم بنائیں گے۔ جزاک اللہ۔ جی سسٹر شاہد آپ بھی کروا دیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ جی سر۔ یج آلو وہ بناتا ہے یا وہ بنائے گا، یج آلونا وہ سب بناتے ہیں یا وہ سب بنائیں گے، تج آلو آپ بناتے ہیں یا بناتے ہو بھی ہو سکتا ہے، آپ بناتے ہو یا آپ بناؤ گے، اج آلو میں بناتا ہوں یا میں بناؤں گا، تج آلونا آپ سب بناتے ہو یا آپ سب بناؤ گے، نج آلو ہم سب بناتے ہیں یا ہم سب بنائیں گے۔ جزاک اللہ جی۔ جی سسٹر شناز اور سسٹر نرگس، یہ سوال جو آپ کر لیجیے، آپ کوئی تبدیلی نہیں ہے، اسی طرح ہی یجلو یجلو۔ حل یجعلو کیا آپ بناتے ہیں؟ ترجمہ نہیں کرنا، بس سسٹر نرگس آپ جواب دیں۔ لا يجعلوا حل یجعلون لا يجعلون حل تجعلو لا أجعل حل تجعلون لا نجعل۔ جزاک اللہ۔ اچھا اب یہ جو مدارے ہم پڑھ رہے ہیں نا، مدارے، اس میں یہاں پہ ماں کی بجائے نہیں کے سیغے میں کیا ہوگا؟ لا ہوگا۔ نہیں کے سیغے میں کیا آئے گا؟ لا آئے گا۔ پہلے ہم کیا پڑھتے رہے ماضی میں؟ ماں، ماضی میں ہم کیا کہتے تھے؟ ماں، نہیں کے لیے۔ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ لا، مدارے کے اندر کیا آئے گا؟ لا آئے گا، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم نے بات کی تھی کہ ایروپلین اڑ رہا ہے نا، یوں جا رہا ہے، ٹیل آپ کو نظر آ رہی ہے، تو تبدیلی ٹیل میں آ رہی تھی۔ جب آپ رن وے پہ کھڑے ہوئے جہاز آ رہا ہے تو آپ کو اس کا فرنٹ ہیڈ نظر آ رہا ہے نا، تو تبدیلی شروع میں آئے گی، ٹھیک ہے جی۔
समझ आ गई इसकी? जिसको नहीं समझ आई तो वो पूछ सकता है, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये सबको आ गई है? चलें अब जरा जल्दी से चैट बॉक्स में आप लोगों ने लिखना, फयजअलूना लिल्लाहि, ये जो नहीं, ये कहाँ से आ गया है? बनाया तो माजी का सीगा थोड़ी है, बनाते हैं या बनाएंगे। ठीक हो गया जी। नज अलू, इसका क्या मीनिंग होगा? कुछ सलीम, सलीम अब्दुल्ला सलीम, माशाल्लाह, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी। BC जी। हल तज अलूना, जवाब क्या होगा? तज अलूना का जवाब क्या होगा? ला न चलू जी। हल जाल तुम का जवाब किसमें ला होगा? ना नाम में होगा, नाम में जालना। चले ठीक हो गया। जब अगले फेल की तरफ बढ़ते हैं, फताहा से क्या कहेंगे? यफ्ताहू। फताहा से क्या कहेंगे? यफ्ताहू, वो खोलता है। यफ्ताहून, वो सब खोलते हैं। तफ्ताहू, आप खोलते हैं। अफ्ताहू, मैं खोलता हूँ। तफ्ताहून, आप सब खोलते हैं। नफ्ताहू, हम सब खोलते हैं। यफ्ताहू, वो खोलता है या खोलेगा। यफ्ताहून, वो सब खोलते हैं या खोलेंगे। तफ्ताहू, आप खोलते हैं, खोलेंगे। अफ्ताहू, मैं खोलता हूँ या खोलूंगा। तफ्ताहून, आप सब खोलते हैं, खोलेंगे। नफ्ताहू, हम सब खोलते हैं या खोलेंगे। कौन करवाएगा जिसको? जी सिस्टर, सिस्टर चलें, शायद आप करवा दें। जी सर। यफ्ताहू, वो खोलता है या वो खोलेगा। यफ्ताहूना, वो सब खोलते हैं या वो सब खोलेंगे। तफ्ताहू, आप खोलते हैं या आप सब खोलोगे। अफ्ताहू, मैं खोलता हूँ या मैं खोलूंगा। तफ्ताहूना, आप सब खोलते हैं या आप सब खोलेंगे। नफ्ताहू, हम सब खोलते हैं या हम सब खोलेंगे। जज़ाकल्लाह जी। जी सिस्टर रिमशा। यफ्ताहू, वो खोलते हैं या खोलेंगे। यफ्ताहूना, वो सब खोलते हैं या खोलेंगे। तफ्ताहू, आप खोलते हैं या खोलेंगे। अफ्ताहू, मैं खोलता हूँ या खोलूंगा। तफ्ताहूना, आप सब खोलते हैं या खोलेंगे। नफ्ताहू, आप हम सब खोलते हैं या खोलेंगे। जी सिस्टर डॉक्टर ताहिरा परवीन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यफ्तहू, वो खोलता है या खोलेगा। यफ्तहूना, वो सब खोलते हैं या खोलेंगे। तफ्तहू, आप खोलते हैं या खोलेंगे। अफ्तहू, मैं खोलता हूँ या खोलूंगा। तफ्तहू, हम आप सब खोलेंगे या खोलते हैं। नफ्तहू, हम सब खोलते हैं या खोलेंगे। जी जज़ाकल्लाह। तफ्ताहून है, आप सब खोलेंगे। तफ्ताहूना, नफ्ताहू, हम सब खोलेंगे। जज़ाकल्लाह जी। जी सिस्टर शाजिया तहजीब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यफ्ताहू, वो खोलता है या वो खोलेगा। यफ्ताहूना, वो सब खोलते हैं या वो सब खोलेंगे। तफ्ताहू, आप खोलते हैं या आप खोलेंगे। अफ्ताहू, मैं खोलता हूँ या मैं खोलूंगा। तफ्ताहूना, आप सब खोलते हैं या आप सब खोलेंगे। नफ्ताहू, हम सब खोलते हैं या हम सब खोलेंगे। जज़ाकल्लाह जी। जी सिस्टर शाजिया हो गई। सिस्टर नरगिस। जी सर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। यफ्ताहू, वो खोलता है या खोलेगा। तफ्ताहूना, वो सब खोलते हैं या खोलेंगे। तफ्ताहू, आप खोलते हैं या खोलेंगे। अफ्ताहू, मैं खोलता हूँ या खोलूंगा। तफ्ताहूना, आप सब खोलते हैं या खोलेंगे। नफ्ताहू, हम सब खोलते हैं या खोलेंगे।
جزاک اللہ جی. اچھا اب اس کو تھوڑا سا آپ نے پہچاننا ہے. ہم نے کہا تھا فعلا یفعلو، جیسے یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں نا فتح یفتح، ٹھیک ہے. چلیں یہیں پہ کہہ دیتے ہیں فتح. اس کے اوپر دیکھیں تینوں پہ زبر ہے، فعلا کے تینوں پہ زبر ہے. اب ہم نے کیا بنایا، اس کا یا جو نا یہ مضارع کی نشانی ہے، یہ یا تا آ، یہ تا اور یہ نا، یہ مضارع کی نشانی ہے، اس کو بولتے ہیں. باقی دیکھیں فتح، یہ دیکھو فتح، جتنا بھی سیکنڈ ہوتا ہے نا وہ ساروں کا ساکن ہوگا. ٹھیک ہے. یہ جو فا ہے بیسیکلی یہ پہلا کلمہ ہے، ادھر سے دیکھیں تو یہ پہلا ہے، یہ ساکن ہوگا، پھر اگلے پہ زبر آ جاتی ہے، اینڈ میں ساروں پہ ہون ہو یعنی کہ جمع ہو آئے گا، ان کے پیش آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے. یہ ساروں کے اندر ہے، ساروں اس کے اندر یہی آئے گا، اسی طریقے سے ہوگا. لیکن یہ والا جو پہلا سیٹ ہے اس کے اندر ہم نے کیا کہا، یفتح فاعل یفعلو. یہ تھوڑا سا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کل ہم اس کو تھوڑا سا چینج کر دیں گے. یہ پہلا سیٹ ہے نا، ہم نے پہلا اس کو کہہ دیا پہلا سیٹ کہہ لیں اس کو، پہلا سیٹ. ٹھیک ہے. اس کو ہم پہلا سیٹ کہیں گے، پہلا باب کہیں گے. ٹھیک ہے جی. باب ٹوٹل کتنے، 4 یا ہم باب پڑھیں گے نا، یعنی کہ 4 ڈفرنٹ قسم کے دروازے. ٹھیک ہے. یہ دروازے ہوں گے جن میں سے آپ داخل ہو سکتے ہیں نا، یہ ڈفرنٹ ہوں گے. اس لیے میں آپ کو تھوڑا سمجھا رہا ہوں، کل آپ کو زیادہ کلیئر ہو جائے گا کہ کل ہم نے کیا پڑھا تھا اور آج ہم، یعنی کہ کل ہم کہیں گے کہ آج ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کل ہم نے کیا پڑھا تھا. دونوں میں تھوڑا سا فرق ہوگا، اس لیے اس کو ایک علیحدہ سیٹ، علیحدہ باب، علیحدہ اوزان بنا دیا گیا ہے. یہ تینوں الفاظ میں اس لیے بول رہا ہوں، بعض لوگ اس کو کہتے ہیں جی باب، بعض لوگ کہتے ہیں جی اس کے اوزان پر، فعلا کے اوزان پر. کوئی کہتا ہے جی یہ کیا جی سٹائل ہے، فلاں کے سٹائل پر. تو یہ 3-4 چیزیں سیم بولی جاتی ہیں. انشاءاللہ 2-3 لیکچر چلیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ علیحدہ علیحدہ کیسے ہیں، علیحدہ علیحدہ سانچہ اس کا کیسے. ٹھیک ہو گیا جی. کوئی رہ گیا ریوائز کرنے والا تو ٹھیک ہے، ادروائز. جی سسٹر فرحانہ رحمان. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. وہ کھولتا ہے یا کھولے گا، یفتحونا وہ سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے، تفتحو آپ کھولتے ہیں یا کھولیں گے، افتحو میں کھولتا ہوں یا کھولوں گا، تفتحونا آپ سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے، نفتحو ہم سب کھولتے ہیں یا ہم سب کھولیں گے. جزاک اللہ جی. سسٹر نرگس اگر آپ نے کروا لیے تو ٹھیک ہے، ادروائز پھر کروا دیں. جی سر میں نے کروا لیا، ویسے میں کروا دیتی ہوں. بس ٹھیک ہے. سسٹر شاہدہ بیگم آپ کروا دیں. اس سر میں نے بھی کروا دیا، ویسے میں کروا دیتی اچھا چلیں ہوں. کرواؤں سر؟ کروا دیں ایک دفعہ کروا دیں، پھر چلتے ہیں. جی. یفتحو وہ کھولتا ہے یا کھولے گا، یفتحونا وہ سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے، تفتحو آپ کھولتے ہیں یا آپ کھولو گے، افتحو میں کھولتا ہوں اب میں کھولوں گا، نفتحونا آپ سب کھولتے ہیں یا آپ سب کھولو گے، نفتحو ہم سب کھولتے ہیں یا ہم سب کھولیں گے. جزاک اللہ جی. آپ ذرا چیٹ باکس میں لکھیں. یافتہوں کا میننگ ایک سے زیادہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. کیا جی بی اور ڈی. جی ہم کھولتے ہیں. نفتحو جی حل تفتحو کا جواب کیا ہوگا؟ جواب دینے ہیں آپ لوگوں جو جواب دے چکے ہیں، آگے والے کو بھی جواب دیں، لکھنے دیں ان کو. جی ٹھیک ہو گیا جی. چلیں ٹھیک ہو گیا جی. نقطۂ تعلیم 5واں ہوم ورک، کورس کا لفظی ترجمہ، قواعد سننا. اللہ نے جب بھی انسان کی تخلیق کا ذکر کیا تو سماعت کا سب سے پہلے ذکر کیا. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ. ایک اندھا عالم یا اسکالر بن سکتا ہے
مگر کبھی آپ نے بہرے کو سنا ہے کہ وہ عالم ہے؟ نہیں ہے نا. آپ ریڈیو سن سکتے ہیں جس میں تصویر نہیں آتی، مگر بغیر آواز کا ٹی وی کان کی نعمت عظیم الشان نعمت ہے. بغیر جو آواز کا ٹی وی ہوگا اس کو آپ بے شک تصویر دیکھتے رہیں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. تو یہ جو کان کی نعمت ہے یہ عظیم الشان نعمت ہے. تو لڑکی کا واقعہ جو سنا ہوا ہے آپ نے، جو گانا گاتے گاتے مر گئی، کیوں؟ شاید وہ خوب گانے سنتی تھی. جو چیزیں زیادہ سنیں گے وہی مرتے وقت یاد آئیں گی. اس نعمت کو بہترین چیز یعنی قرآن سیکھنے کے لیے ضرور استعمال کیجیے. یہی ہے 5واں ہوم ورک، کورس کا لفظی ترجمہ، واحد وغیرہ سننا، ویڈیو وغیرہ سننا. اس سے آپ کو بہترین قسم کی آپ کی سپیڈ تیز ہو جائے گی. تو سننے کے عمل کو زیادہ کیجیے. اس پورے کورس کی ریکارڈنگ بھی آپ کے پاس ہے، کلپس بھی آپ کو آپ اس ریکارڈنگ کو آسانی کے ساتھ سن سکتے ہیں، کار میں، سفر میں، دوران گھر وغیرہ، ٹی وی میں. ورنہ آپ خود اس کورس کو اپنی آواز میں اپنے موبائل پر ریکارڈ کر اس کو بار بار سنیں، تو اس سے انشاءاللہ آپ کی تیاری اچھی ہوگی. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ہم نے سبق نمبر 12 فنش کر لیا ہے، اور یہ پھول آپ کو یاد کرواتا رہے گا. 12 پھول ہے یہ. یاد رکھیے سبق نمبر 12 کے اختتام پر ہم نے کتنے 144 الفاظ سیکھے ہیں. کتنے بار قرآن پاک میں 31,338 بار یہ قرآن پاک میں آئے ہوئے. اس شوق اور جذبے کے ساتھ اس سفر کو جاری رکھیے کہ الحمدللہ کافی حد تک ہم نے الفاظ سیکھ لیا. تھوڑے الفاظ ہمارے رہ گئے. اب ہم کیا جی تھک گئے، لوگ بہت تھوڑے رہ گئے. مڈ کوئز کافی کم لوگوں نے دیا، جتنی ہماری امیدیں اس سے بہت کم لوگوں نے دیا. تو 7 عمر کو یاد رکھیے، 2 تلاوت کے، 5 منٹ مصحف سے، 5 منٹ حافظے سے، 2 پڑھنے کے کتاب سے، پاکٹ بک سے، شیٹ سے اس کی مدد کی. کورس کا لفظی ترجمہ قواعد پڑھیے، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کریں، اور نماز میں مختلف صورتیں جو صورتوں کا آپ ترجمہ کر چکے، اچھی طرح پڑھ چکے، اس کا لازم پڑھیے. آپ منتخب شدہ لوگ، اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیجیے. اس انتخاب کا نظر انداز مت کیجیے. دعا کی ربی زدنی علما، اے اللہ قرآن کی اس کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما. یہ ورک شیٹ ہے، اس کو لگا لیں، ٹیچر بنیے. آپ نے جو کچھ پڑھا اس کو سکھانا آسان ہے، سکھائیے. اس کو سکھانا آسان ہے تو پھر سکھائیے. سب سے بڑا فائدہ آپ کو، آپ خود اچھا سیکھیں گے. ٹریننگ چاہیے وہ بھی ملے گی الحمدللہ انشاءاللہ. تو اللہ سے دعا کو ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے، پلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.